سورہ مبارکہ رعد ہے اور آیت کا نشان 43 ہے۔ بہت سوچ رہا تھا کہ امیر حیدر زیدی، میرا اپنا بچپن، ان کی عین جوانی، استاد وسیع کے ساتھ بھی پڑھتے ہوئے ہم نے انہیں سنا، خود بھی بہت اچھا پڑھتے تھے، ان کی اولاد بھی ماشاءاللہ مولا کی ذاکر ہے، اور یہ سلسلہ بزرگوں سے جس سالمیت کے ساتھ منتقل ہوا ہے اس سالمیت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو کس آیت پر غور کروں کہ ثواب بھی ہو اور ان کے نام کا اس میں کوئی اشارہ بھی ہو؟ تو آیت تو یوں تو جس آیت کو مولا کی شان میں پڑھا جائے وہ مولا کی شان ہی کو بیان کرتی ہے، لیکن امیر حیدر نام بھی ہو اور پھر فضائل بھی امیر کائنات حیدر کے ہوں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ لفظ امیر پر نہیں معلوم کہ میں کتنا غور کر پاؤں گا آج کی مجلس میں۔ امیر کے دو مطلب ہیں، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ایک امیر کا مطلب امام، سربراہ، پیشوا، اور ایک امیر کا مطلب ہے مرکز، مرجع، ماوا، منبع۔ جی، امیر کا ایک مطلب ہے منبع، لہذا مولا علی کا لقب امیر المومنین، اس کا مطلب ہے میرۃ العلم، امیر المومنین۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وال۔ امیرۃ العلم، میرۃ العلم یعنی منبع علم۔ امیر المومنین کو جو امیر المومنین لقب دیا، سب سے پہلے تو میرے جوانوں کے ذہن میں رہے کہ یہ لقب نبی مکرم نے علی سمجھانے کے لیے بڑے رستے اپنائے، کوئی رستہ نہیں چھوڑا کہ امت کو علی سمجھ میں نہ آئے، ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے نبی نے چاہا کہ میرا علی پہچانا جائے۔ کبھی حجت الہیہ کہا علی کو، کبھی صاحب ولایت کہا مولا علی کو، کبھی خلیفہ کہا مولا علی کو، کبھی وزیر کہا مولا علی کو، کبھی وسیع کہا میرے مولا علی کو، یعنی جس اعتبار سے سمجھایا جا سکتا تھا سرکار نے علی سمجھایا۔ بلکہ اگر مجھ طالب علم سے کوئی پوچھے کہ سرکار نے 63 برس کی نبوی زندگی میں کیا پہنچایا، ہوتا ہے وقت کم رہ گیا، مولانا ذرا 5 منٹ میں بات پوری کیجئے، وقت کم رہ گیا، خطاب کرنے کے لیے لائے گئے کہ صاحب 5 منٹ رہ گئے، ذرا 5 منٹ میں بات کیجئے۔ اب 5 منٹ میں 50,000 منٹ کی بات کی جائے تو کتنا مشکل ہو جائے گا۔ تو مجھ طالب علم سے اگر کوئی کہے کہ مختصر بات کیجئے، 2 جملوں میں بتائیے کہ نبی کی سیرت کیا تھی، سرکار دو جہاں کی سیرت طیبہ کیا تھی، تو میں سرکار دو جہاں کی سیرت طیبہ کو 2 جملوں میں یہ کہنے کی کوشش کروں گا کہ نبی نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ ساری زندگی یا توحید سمجھائی، اللہ سمجھایا نبی نے، یا علی مولا کو سمجھایا؟ وہ جو اللہ سمجھایا اور علی سمجھایا، اس بات کو اگر آیت میں لے آؤں، یعنی اس بات کو، اس پیغام کو کہ نبی نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا، اسے اگر آیت کے آئینے میں لے آئیں تو پھر سورہ رعد کی یہ 43ویں آیت بنتی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے حبیب، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ اچھا، مولانا نے پکڑ لیا جملہ کہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ معمولاً جو ترجمہ کرتے ہیں وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ یہ آپ نے ترجمہ کہاں سے بڑھا دیا کہ کہتے رہیں گے؟
فعل مضارع عربی گرامر میں، صلوات پڑھیں ذرا محمد وال، ایک صلوات پڑھ لیں نبی کو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فعل مضارع عربی گرامر میں حال، ماضی، حال، مستقبل، یہ تین علیحدہ فعل ہیں، مگر ماضی کے لیے لفظ ماضی بولا جاتا ہے اور حال اور مستقبل کے لیے فعل مضارع کہا جاتا ہے، یعنی وہ لفظ کہ جس کے اندر حال بھی پایا جاتا ہو، کہتے ہیں حال پایا جاتا ہے، کہتے رہیں گے مستقبل پایا جاتا ہے۔ اس کا جو وزن بنتا ہے وہ ہے یقولو، یضربو، یقتلو، یذہبو، یہ جو وزن بنتا ہے وہ یہی وزن جو اس آیت کے اندر آیا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، جی کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، کفر اختیار کرنے والے کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ کافر کس بنیاد پر ہوئے ہیں؟ وہ کافر اس بنیاد پر ہوئے ہیں کہ لست مرسلا، آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، یعنی آپ کی رسالت کے وہ معترف نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، یعنی نبی کی رسالت کا انکار نبی کے زمانے میں بھی ہوا اور نبی کے زمانے کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ جب نبی کی رسالت کا انکار نبی کے زمانے میں ہوا تو اللہ نے کیا انتظام کیا؟ ہوتا رہے گا تو کیا انتظام ہے؟ جو نبی کے زمانے میں انکار ہوا اس کا انتظام اللہ نے کیا کیا؟ قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، یعنی کافروں اور رسول کے درمیان، رسول اللہ اور کافروں کے درمیان، میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت پر اللہ گواہ ہے، میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت پر اللہ گواہ ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یعنی اب یہاں نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب نبی کے زمانے میں اللہ تو ہے تو نبی کے زمانے میں ایک عالم کتاب بھی تھا جو اللہ کے ساتھ گواہ رسول بنا، تو جب کہتے رہیں گے تو ہر زمانے میں ایک عالم کتاب رہے گا جو اللہ کے ساتھ گواہ رسول بنتا رہے گا۔ وہ جو اللہ کے ساتھ گواہ رسول بنتا رہے گا جسے عالم الکتاب کہتے ہیں، ان میں سے پہلے کو علی کہتے ہیں، آخری کو مہدی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کے ابا بھی ایسے ہی نعرہ لگاتے تھے، ننھے میاں بھی ایسی نعرہ لگاتے تھے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی توجہ کر لیا آپ نے؟ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، تو میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ اب یہ مکمل کتاب کا علم بھی ترجمہ بہت زیادہ اچھا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ ترجمہ کروں تو یہ کروں کہ جس کے پاس مکمل علم ہے، اس لیے کہ کتاب پر الف لام لگا ہوا ہے، جس کتاب کو اللہ نے کتاب کہا ہے اس کا علم علی کے پاس ہے۔ جی اب وہ کتاب تورات ہو، تھوڑی گردن ہلا دیجئے بڑی بھائی، وہ کتاب زبور ہو، وہ کتاب انجیل ہو، وہ کتاب قرآن ہو، جب اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے نا، یہ قرآن ہے نا، سورہ رعد ہے نا، 43ویں آیت ہے نا، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ، اے میرے حبیب تمہاری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس ہر کتاب کا علم ہے، یا کہہ لیں کہ ہر علم ہے، تو پھر اس کے پاس تورات کا بھی علم ہے، زبور کا بھی علم ہے، انجیل کا بھی علم ہے، قرآن کا بھی علم ہے۔ جس کے پاس ہر علم ہو اسے امیر المومنین کہا جاتا ہے، میرۃ العلم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امیر المومنین، امیر العلم، میرۃ العلم، جو منبع علم ہو وہ خالق اللہ ہے اور اللہ سے لینے والا علی ہے۔
لہذا حق اب اسی کا بنتا ہے کہ وہ نبی کی گود میں آ کے کہے یا رسول اللہ تورات سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں یا قرآن سناؤں۔ اب حق اسی کا بنتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتحت اہل تورات بتوراتہم، میں تورات والوں کے فیصلے تورات کے مطابق کروں گا، میں انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق کروں گا، میں زبور والوں کے فیصلے زبور کے مطابق کروں گا، میں قرآن والوں کے فیصلے قرآن کے مطابق کروں گا، اور تورات، زبور، انجیل اور قرآن پکار کے کہیں گے جو فیصلہ علی کا ہے وہی ہمارا ہے۔ امیر المومنین یا امیرۃ العلم، جو علم کا منبع ہو اور ماخذ ہو اور مصدر ہو اسے علی کہتے ہیں۔ یہ جو فرمان میں نے ابھی آپ کے سامنے میں اور آپ اس فرمان کی خدمت میں تھے ابھی، یہ جہاں مولا کائنات کی وسعت علم کے اوپر رہنما ہے، وہاں علی بن ابی طالب کے وسعت قلبی پر بھی رہنما ہے۔ توجہ چاہوں گا، جہاں یہ میرا مولا کا فرمانا کہ اگر تورات والے مجھ سے آ کے کہیں گے فیصلہ کرو تو میں تورات کے مطابق فیصلہ کروں گا، اور تورات پکار کے کہے گا کہ یہ فیصلہ علی کا میرا فیصلہ ہے، وہاں مولا کائنات کے اس علم کی وسعت کے ساتھ وسعت قلبی کا بھی پیغام ہے۔ یعنی علی یہ نہیں فرما رہے کہ میں مسیحیوں کے فیصلے کیوں کروں، مسلمان ہو جائیں تو فیصلے کروں گا، میں یہودیوں کے فیصلے کیوں کروں، یہ مسلمان ہو جائیں قرآن کو مان لیں تو میں فیصلے کروں۔ علی اس مولا کو کہتے ہیں، اللہ اکبر، اگر اللہ رب العالمین ہے اور نبی رحمت للعالمین ہے تو علی بھی تو مولا کائنات ہے، اور جو مولا کائنات ہے وہ سنی شیعہ کا مولا نہیں ہے، کائنات کا مولا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وہ تو عیسائیوں کا بھی مولا ہے، وہ تو یہودیوں کی بھی مولا ہے، وہ جب کائنات کا مولا ہے تو وہ تو درختوں کا اور پودوں اور پتھروں کا بھی مولا ہے، وہ تو حیوانوں کا بھی مولا ہے۔ جب وہ عالمین کے رب کی طرف سے مولا کائنات بنایا گیا ہے، اور پھر ہمیں حکم یہ ہے کہ سورہ مبارکہ الحمد کے بغیر تمہاری نماز قبول نہیں کروں گا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، لا صلاۃ، نماز ہی نہیں ہے الا بفاتحۃ الکتاب، جب تک کہ اس میں سورہ فاتحہ، دوسرے سورے پڑھنے کا اختیار ہے کہ یہ پڑھ لیں یا وہ پڑھ لیں، مگر سورہ الحمد میں اختیار نہیں ہے، دوسرے سورے اختیاری ہیں، یہ اجباری ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی۔ جس سورے کے بغیر نماز نہیں ہوگی اس سورے کا آغاز کس انداز سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، جی حمد ہے اس کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ کتنی کلاس اونچی ہو رہی ہے قرآن پڑھنے والوں کی، کتنا معیار اونچا کیا جا رہا ہے قرآن پڑھنے والوں کا، نماز پڑھنے والوں کو کہاں پہنچایا جا رہا ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے سورہ الحمد کو ہی سمجھ لیا ہوتا، نماز پڑھنے والوں نے سورہ الحمد کو ہی سمجھ لیا ہوتا تو گھٹنوں سے باہر آ گئے ہوتے، تنگ نظریوں سے باہر آ گئے ہوتے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ تم ہم تو اس کی کر رہے ہو جو عالمین کا رب ہے، اور خود گلی کوچوں میں محدود ہو، خود گھٹنوں کا شکار ہو۔ یہ وسعت قلبی اور وسعت ذہنی اگر کہیں ملتی ہے تو وہ اہل بیت کا دروازہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں انظر الی اقصی القوم، جب میدان میں اترو، اور میدان ہے، وہ چاہے تعلیم کا میدان ہو، وہ چاہے تلوار کا میدان ہو، وہ ہر جد و جہد کا میدان ہے۔ فرما رہے ہیں قد قدمیک تزول الجبال ولا تزل، جب میدان میں جا کر کھڑے ہو پہنچو تو اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ پہاڑ ہٹیں تم نہ ہٹنے پاؤ۔ خبردار، میدان میں جا کر بھاگنے والا علی والا نہیں ہوتا، وہ کسی طرح کا بھی میدان ہو ڈٹنے والے کو علی والا کہتے ہیں۔ قد قدمیک تزول الجبال ولا تزل، اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑنا کہ پہاڑ ہٹیں مگر تم نہ ہٹنے پاؤ۔ انظر الی اقصی القوم، اور اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھنا۔ جن کی نگاہیں آخری دستے پہ ہوتی ہیں وہ آگے والی صفوں کو کاٹتے ہوئے بڑھ جاتے ہیں، اور جن کی نگاہیں کوتاہ ہوتی ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ جن کی